کسی کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ ہر بندہ اپنی جیب کے چکر میں دوسرے کی گردن کو ہے وہ اتارنے کے چکر میں جی رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب معاشرے کی جو ہے وہ بن چکی ہیں، جی ضرورت بن چکی ہیں۔ بالکل تو جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو استوار کرنا تھا، جی پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جی زلزلوں کو بھیج کر اللہ بتاتے ہیں کہ میں موجود ہوں، میری طرف لوٹ آ۔ اور طوفان، زلزلے، سورج گرہن، چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں بالکل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اسلامی اسکالر ہیں، عالم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرالوجر، اور اس کے علاوہ یہ ایسا روحانی عمل جانتے ہیں جس کی بدولت یہ دکھی انسانیت کی بہت خدمت کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بھی بہت ضروری اس لیے ہو گیا ہے کہ اس وقت 2024 گزر ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ سال جو ہے یہ آفت زدہ ہے، اور اس میں قیامت کے صغریٰ کے کافی اشارے مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قیامت کی نشانی ہے۔ تو ہم داؤد جی داؤد سے آج اس کے بارے میں پوچھیں گے اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم کیا السلام۔ حال چال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ اچھا، اکثر لوگ اس وقت یہ پریڈکشنیں کر رہے ہیں، کچھ ویسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آفات کا سال ہے اور اس میں جو ہے قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوتی نظر آ رہی ہیں، کہ کچھ 20 جنوری کے بعد حالات اس طرح کے ہو جائیں گے کہ دنیا میں جو ہے وہ قتل و غارت بڑھ جائے گی، جنگیں، جیسے آپ نے اپنے پہلے بھی ایک دفعہ چینل میں فرمایا تھا کہ یہ جو 2023 اور 24 ہے اس میں جنگیں جو ہیں وہ عروج پر ہوں گی، اور ویسے ہی ہوا، جنگ آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسے 20 جنوری کے بعد کیا واقعی اس طرح کے حالات ہونے والے ہیں کہ کئی سیاستدان جو ہے ان کی جو ہے وہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی، کچھ ملکوں کے اندر جنگیں جو ہیں وہ زیادہ طول پکڑ جائیں گی؟ بہت شکریہ۔ آپ اگر اسٹرالوجی کی بات کر رہے ہیں جی اور علم الاداد کی بھی ہم اگر بات کریں تو 2024 کو جب ہم مفرد میں اعداد کو دیکھیں تو 8 کا عدد بنتا ہے۔ جی بالکل 8 کا عدد بلا شبہ انقلابی عدد ہے، تبدیلیوں کا عدد ہے، جی نہ صرف معاشرتی تبدیلیاں بلکہ زمینی تبدیلیاں جی بھی رونما ہوتی ہیں جی اس اعداد کے زیر سایہ۔ قیامت تو اللہ تعالیٰ نے جی اپنے برحق ہے۔ ذمہ لی ہوئی ہے، برحق ہے، اور جب وقت مقرر ہوگا تو ضرور ہوگی، اور ہمارا جو سفر ہے وہ قیامت کی طرف ہی جا رہا ہے۔ جی ابھی تو جو صورتحال چل رہی ہے اس میں جو معاملات ہیں، جو دنیا کی آبادی کا اتنا بڑھ جانا، اٹامک اور اٹامک کے ہتھیار پلس نیوکلر کا اتنا زیادہ اضافہ ہو جانا، یہ سارا اسی طرف ہی لے کر جا رہا ہے کہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہی ہیں، جی اور اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے جی کریم ہیں۔ دنیا والوں نے اپنی جو ہے تباہی تباہی کا سبب جو ہے خود ہی پیدا کیا ہوا، بالکل درختوں کا کاٹنا، جی بالکل درختوں کا ختم ہونا، دریاؤں کے رخ بدلنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماحول کو جو ہے تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ جی اور 2024 میں ایسی تبدیلیاں تو کافی نظر آئیں گی، جی سیاسی تبدیلیاں بھی جی اور معاشرتی اور معاشی تبدیلیاں بھی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ قیامت صغریٰ تو وہ تو ابھی تو سارے معاملات ابھی باقی ہیں، جی امام مہدی کا ظہور ظہور ہونا ہے، پلس دجال دجال کا آنا، جی یہ ساری چیزیں تو ابھی اس طرف لے کر جائیں گی، ہوں مگر زلزلوں کا آنا، آندھی طوفان کا آنا، یہ چیزیں تو ہیں، یہ ہوں گی۔ جی مطلب معاشرے میں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے حیائی اور دوسرا مطلب ایک عام سی چیز اب ہو گئی ہے کہ گھر گھر اب مطلب فنگر ٹپس پہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہر چیز آ گئی ہے، تو یہ ساری مطلب لوگ یہ کہتے ہوتے تھے یہ قیامت کی نشانی ہے، تو مطلب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں۔ جیسے لوگ مطلب کہہ رہے ہیں جی 20 جنوری کے بعد جو ہے نا وہ حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے، مطلب کہ ایک دم افراتفری کا عالم ہوگا۔ مطلب یہ ایسے تو مطلب لوگ کو ڈرانے والی بھی باتیں ہوتی ہیں، کئی لوگ اپنے ویوز لینے کے لیے یا مطلب اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، تو ہمیں مطلب یہ کہ
تو ہم سچے مسلمان ہیں, ہمیں اقرار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہے, تو اللہ جو کرتا ہے وہی بہتر ہوگا. تو ٹھیک ہے, سب کی اپنی اپنی ریسرچ ہے, سب کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہے. آپ روحانی مطلب اپنی جو آپ کے عالم ہیں, جن کا جو آپ کے بزرگ ہیں, جو آپ کو جو بتاتے ہیں, اچھی باتیں بتاتے ہیں, اور آنے والے جو مصیبتیں ہیں اس سے ٹالنے کے بھی اکثر باتیں کرتے ہیں. آپ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ مطلب جو میرے بزرگ ہیں وہ ان کی طرف سے یہ چیز آئی ہے کہ ایسے نہیں ہوگا. تو ایسی کوئی اچھی بات بتائیں لوگوں کو جس سے لوگوں میں بے چینی ختم ہو. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہوتا ہے, اور جب اس وقت بھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا تھا, جی بالکل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے چہرہ جو ہے وہ سرخ پڑ جاتا تھا. جی وہ تب بھی کہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قیامت تو نہیں آ گئی, جی یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تو نہیں آ گیا. ہوں. اور اب کی اگر بات کریں تو ظلم و ستم کا بازار ہر طرف گرم جی ہے. بالکل. نہ کسی کے حق کی بات ہوتی ہے, نہ کسی کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے, بلکہ ہر بندہ اپنی جیب کے چکر میں دوسرے کی گردن کو ہے وہ اتارنے کے چکر میں جی رہتا ہے. تو یہ چیزیں اب معاشرے کی جو ہے وہ بن چکی ہیں, ضرورت بن چکی ہیں. بالکل. تو جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو استوار کرنا تھا, پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, جی زلزلوں کو بھیج کر اللہ بتاتے ہیں کہ میں موجود ہوں, میری طرف لوٹ آ. اور طوفان, زلزلے, سورج گرہن, چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانیاں بالکل. اور جب عاد اور سمود کی قوم تھی, عاد اور سمود کی جو قوم اتنی لمبی عمریں, 500 سال, 700 سال, اور بڑے توانا اور بڑے طاقتور تھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت اور تندرستی دی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کی ذات کو ماننے کا انکار کرنے لگے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آندھی بھیجی, بالکل. جس طرح قرآن پاک میں ذکر ہے, تو آندھی بھیجی اور ان کو جو ہے اڑا کے رکھ دیا. بالکل. حالانکہ وہ بڑے طاقتور تھے, لمبے اونچے تھے, جتنے ان کے قد تھے, وہ کہتے تھے ہم جیسے بہادر ہی کوئی نہیں, ہم تو چیز اٹھا کے ادھر رکھتے تھے ہمارے. تو ان کے ساتھ بھی دیکھیں کیسے ہوا کہ ہوا میں اڑے ہو. جی بیسیکلی اللہ تعالیٰ انسان سے بڑی محبت کرتا ہے, اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ. وہ نہیں چاہتے کہ بندہ جو ہے وہ معافی کے بغیر ہی میرے پاس پہنچ جائے. تو اللہ یہ معافی کے طریقے جو ہے انسانوں کے لیے بھیجے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ معافی اللہ سے طلب کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرے, اور وہ پھر اس کو بخشش کے اس کے سبب پیدا کر دیں. تو 8 کا جو عدد ہے وہ روحانیت سے بھی تعلق رکھتا ہے. کیونکہ اگر یہ 2024 کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صرف یہاں پہ صرف انقلاب ہی ہے, تو وہاں پہ روحانیت میں بھی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. لوگوں کا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جائے گا. دیکھیں ایک بندہ عیاشی اور فسق و فجور میں پڑا ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی بچے کی بیماری, ماں کی بیماری, یا کوئی سخت بیماری کے اٹیک سے اس کو جھنجھوڑتے ہیں کہ کسی وقت بھی میں تمہیں بلا سکتا ہوں. پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سگنل آ گیا, اشارہ آ گیا, مجھے لوٹ کے جانا ہے. تو بندہ پھر استغفار کر کے, توبہ استغفار کر کے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف. یہ ہے کہ کہتے ہیں سب کانٹیننٹ میں تو اتنا کوئی نہیں ہوگا مسئلہ, لیکن یورپ سائڈ پہ جیسے وہاں کو برفانی طوفان آئیں گے مطلب اس سال, اور کچھ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بڑے محتاط ہوئے ہیں اس وقت, کوئی مطلب بینکر بنا رہے ہیں, کوئی اچھا ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں گے کہ 2024 میں کیا ہو سکتا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے, کیا انرجی آتی ہے. کیا ٹیرو کارڈ سے انرجی 3 کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں بالکل صحیح کہ 2024 میں دنیا میں کیا ہو سکتا ہے. 2024 میں دنیا میں کس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں. اچھا جی, دنیا میں پانی سے متعلقہ معاملات, یعنی کہ سمندری طوفان ٹھیک ہوگا ضرور آئیں گے. اچھا جی, ستاروں سے متعلقہ, یعنی کہ ستاروں کی تبدیلی, چینجنگ, زلزلہ, ارتھ کویک, اور
یہاں پہ دوسرے کارڈ کی ذرا رضی کارڈ سے اس کا ہاں جی، دکھائیے ذرا. مگر معیشت بھی بہتر ہوگی، اچھا معیشت بھی اس بہتر پر بھی ہوگی، معیشت دیکھتا بھی ہوں. بہتر ہوگی. دوسرے کارڈ میں ڈیتھ کارڈ بھی موجود ہے. اچھا اچھا، ڈیتھ کارڈ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے جی یا معاملات ختم ہونے کی، تو تبدیلی ہے تبدیلی. اور دنیا کے اوپر پریشر پڑے گا، اچھا. پریشر آئے گا. ہوں جس طرح کہتے ہیں نا کہ لوٹ آ لوٹ آ، ہوں اور احتیاط چاہیے، خاص کر جو ہے جنگوں کے حوالے سے احتیاط چاہیے، کیونکہ جنگوں کا سال بھی ہو سکتا ہے. یہ جی پریشر ہے، چینجنگ ہے، تبدیلی ہے، اور مطلب جنگیں مزید بڑھ سکتی ہیں. ہاں تو مختلف انقلاب ہے نا، انقلاب. انقلابی تبدیلیاں ہیں. جی تو اس طرح کی چینجنگ، ایک کوئی بڑی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اچھا. جس کی وجہ سے 2024 جو ہے وہ ایک منفرد سال ہو منفرد سکتا ہے. سال ہے. اچھا چلیں ناظرین، آپ نے کیلکولیشن بھی دیکھی ٹیرو کارڈ کی مدد سے، انہوں نے بتایا اور آپ کو کچھ تسلی بھی دی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے. باٹم آف اسکرین سر کا نمبر بھی چل رہا ہے. جن نے کوئی بھی اپنا کوئی مسئلہ، کوئی روحانی عمل پوچھنا ہو، کوئی اجازت لینی ہو، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. پاکستان زندہ باد.